پرانی بات ہے آسما، شاید آپ کو یاد. تو انہوں نے کہا بلایا آسما کو ایک رول آفر کیا گیا، ایک ایسی بیوی کا جو بڑی، یعنی ایک ایسے شوہر کی بیوی ہے جو نشہ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، اس سے غلط تقاضے کرتا ہے. تو جب اس سیٹ پر آئی ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اجڑے ہوئے چہرے کے ساتھ، ایک عجیب سا تاثر چہرے پر، جس میں حیا بھی تھی اور رحم کی اپیل بھی تھی، اور یہ بھی اصرار تھا کہ میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں. بہرحال وہ رول انہوں نے ادا کیا. وہاں لوگوں نے بڑی تعریف و توصیف کی، جیسا کہ سب لوگوں نے ان کی تعریف و توصیف میں بہت کچھ کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی تشنگی برقرار ہے. بہرحال اس رول کے بعد انہیں پھر اور بھی ٹیلی ویژن سے آفرز ہوئے تو یہ غائب ہو گئے. پھر یہ نام ایک عرصے کے بعد ایسے ابھرا جیسے مشرق سے سورج نکلتا ہے، اور اس نام کی وہ دھوم تھی. یہ نہ صرف ایک اچھی آرٹسٹ تھی، ایک اچھی پروڈیوسر، ایک اچھی ڈائریکٹر، اور جو بھی خاصیتیں ہوتی ہیں اس فنون لطیفہ کی، وہ سبھی کچھ اس میں موجود تھا. ان کا دل ہمیشہ فنکاروں کی انجمن میں دھڑکتا رہا. ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ فنکاروں کے لیے کھلے رہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا آسما بٹ کی ہوتی تھی. پھر سے بہت سارے زخم ملے تو مجھے آغا جی کہتے ہیں، چونکہ میرے گھر پہ آنا جانا ہے ان تمام بچوں کا اور ان کا، اور مجھے بھی گھر میں آغا جی کہتے ہیں، تو یہ بھی آغا جی، چونکہ میرا اور اس کا ناطا باپ اور بیٹی کا ہے، تو یہ بھی مجھے آغا جی کہتی ہیں میرے بیٹوں کی طرح. تو میں نے کہا کہ یہ تمہارے زخم تمہیں تکلیف نہیں دیتے؟ تو ایک بڑا تاریخی جملہ کہا انہوں نے کہ یہ زخم نہیں، یہ میرے میٹر ہیں جو میرے فنکار ساتھیوں نے مجھے عطا کیے. یہ اس فنکارہ کی بڑائی تھی، بڑائی ہے، بڑائی رہے گی. میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے اس کی صحت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعا کروں. جہاں بھی جائے اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ جہاں بھی جائے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار رہے. اس انجمن کا جس کے یہ منتظمین ہیں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور یہ تحفہ میرے لیے میرے پاس جب تک ہے، یہ پھول جب تک ہیں ان کی یاد رہے گی، اور پھر اگر یہ مرجھا گئے تو وہ پھر بھی میرے دل میں قائم اور دائم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل عزت، قابل احترام خواتین و حضرات، سب کو سلام پیش کرتا ہوں. خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں ان کا، اور ہمارے سامنے
ہماری راولپنڈی کی آن شان سجاد کشور صاحب، آسما بٹ صاحبہ، مقصود خواجہ صاحب، یار محمد، اور جو بھی قابل عزت جتنے بھی فنکار سینئر بیٹھے ہیں، سب کو میں، علی زیب صاحب بھی نظر آ گئے ہیں، اور ہمارے پنجاب کی صدر پاکستان امن پارٹی کی شعبہ خواتین، میڈم مشرف جہاں تشریف رکھتی ہے یہاں پہ، نام ہی بڑا خطرناک ہے وہ۔ آج یہ پروگرام جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت آسما صاحبہ کے حوالے سے، میں سب سے پہلے یہاں جتنے فنکار ہیں جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، جو پرفارم کر رہے ہیں یہاں پر، تمام فنکاروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے میڈم کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا اور اپنے سینئر فنکاروں کو یہاں پر ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یاد رکھا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مارکیٹ سے چاہے کتنا عرصہ بھی آدمی آؤٹ رہے، لیکن وہ آؤٹ نہیں ہوتا، وہ ان رہتا ہے۔ انہی فنکاروں کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ذکر ان فنکاروں کی زبان پہ ہر وقت رہتا ہے، یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کامیڈی پلے کر رہے ہوں تو اپنے سینئر فنکاروں کو کسی نہ کسی حوالے میں اس میں شامل کر کے لوگوں تک ایک میسج، ایک پیغام پہنچاتے ہیں۔ لیکن آج کی جو میں دیکھ رہا ہوں، اتنا اچھا لگ رہا۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام یہاں ہوا، اس میں بہت بڑے لوگ آئے، لیکن اس سے اچھا یقین کریں کہ یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہے مجھے، جس میں فنکار جو ہے وہ صحیح انصاف کر رہے ہیں یہاں پر اپنے سینئر فنکاروں کے ساتھ، جو پتہ چل رہا ہے اس وقت۔ سب سے بڑی جو مجھے پتہ چلا، خوشی ہوئی کہ آسما صاحبہ ایسی فنکارہ جنہوں نے سٹیج کے اوپر بہت لمبے عرصے تک کام کیا، اس کے بعد ہمارے جو فنکار دوست ہیں جو یہاں سے لاہور تک جانا مشکل ہے ان کے لیے، اور وہ دبئی تک، برطانیہ تک آپ لوگ جو لے کر گئے ان کو، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری راولپنڈی کے فنکار آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس سے ہمارے جیسے مقصود خواجہ صاحب، ATV کے اوپر 6 سال ہو گئے ان کو، انہوں نے اپنے تمام جونیئر فنکاروں کو اپنے ساتھ آج بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ پیچھے کے جو فنکار ہیں ان کو ساتھ ساتھ موقع مل رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ حکومتی سپورٹ کسی قسم کی نہیں۔ یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی منصب دیا، کوئی مقام دیا، تو آپ فنکار ہی ایک دوسرے کی سپورٹ ہے، جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو آگے لے کر جائیں گے اور جانا چاہیے۔ ادروائز میں نے دیکھا جس بیچارے فنکار کی اپروچ نہیں،
سپورٹ نہیں. میرا خیال ہے 30 سال مجھے بھی ہو گیا دیکھتے ہوئے ان کو, وہ ابھی تک وہیں پر ہے, یوں کہ تو ہی ہے. جبکہ میں نے پچھلے دنوں ایک اور پروگرام میں گیا, میں وہاں میں نے دیکھا ہمارے ایک دوست ہیں, تقریباً 65 سال کی عمر میں ایک ہیرو کا کریکٹر کر رہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہی پروگرام میں. تو میں نے تقریر میں ہنستے ہوئے یہ کہا, یہ جنرل بات ہے, فنکار کتنا بڑا بھی ہو جائے, کتنی ایج کا بھی ہو جائے, فنکار کی یہ کوئی بھی آدمی میرے سمیت جو فیلڈ کا بندہ ہے, دل تو بچہ ہے, دل اکثر بچہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے. تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا 60 سال 65 سال کی ایج میں وہ ہیرو کا کریکٹر ادا کر رہا تھا, میں نے اپنی تقریر میں کہا میں میری دل تو ابھی بچہ ہے, چاہے اور ایج بھی ہوگی تو یہ 18 سال کے رہے گا یہ جوان. تو اس لیے یہاں ایک ایسا ہی ایک شعبہ ہے فیلڈ کا جس میں آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اللہ حافظ. یہ جناب بخاری صاحب جو آئیں گے, بخاری صاحب کی طرف سے آپ آئیں اپنے ہاتھوں سے تمام دوستوں کے لیے گل بابا کمیونیکیشن کے جی پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں, اور اس پروجیکٹ میں کہاں تک کامیاب ہوئے, حسین بخاری. تالیاں کا مزہ آنا چاہیے. ایک سیکنڈ, 1 2 3. سب سے پہلے آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے لیے آج یہ زندگی کا بہت بڑا دن ہے کہ میں آسما صاحبہ کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام پیش کر سکوں, کیونکہ ان کا کام بہت بڑا ہے. وہ کہ ہمیں ساتھ چلے ہوئے صرف 15 سال ہوئے. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا جی بہت سے لوگوں نے 25 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, 35 سال ہو گئے, آپ نے ان کے لیے کبھی ٹریبیوٹ نہیں پیش کیا. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے جس کے ساتھ کام کیا ہے اور جس کو قریب سے دیکھا ہے, یہ 15 سال اس عورت نے, اس لڑکی نے, میں عورت نہیں کہوں گا بلکہ بٹ صاحب سب کہتے ہیں لڑکی کہوں گا, جس طرح کارڈوں بتائے ایسا ہوا کہ پروڈکشن مینیجر کے ساتھ تھا. اب یہ ہے کہ میں ایمان ایک اپنے تھا سب دوستوں یا بیان صاحب اس میں تو بھائی کو کرنے تھے, ان کی عبادت کی تھی اور اس ہمارے شو کا ڈر تھا. میں کہا صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں, میں نے بات اس کی میڈیا اور لوگ سائے ہیں یہ بات اچھی بات ہے, ہم کسی کو ہٹ گئے. اس دن خاص طور پر دوسرے شو کے دوران کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے 14 ریسپانس سے اٹھائی گئے انتظامیہ کی طرف سے. رات کو ایسا میں نے فون کیا اور اپنی عبادت نہ کر اپنے گھر پہ آرام کر رہی تھیں, لوگوں سے اس کی تعزیت وصول کر رہی تھیں. پھر رات کو 3 بجے وہاں سے چلی اور صبح 5 بجے یہ پھر پنڈی میں تھی, اور 9 بجے 8 بجے ہم کچہری میں تھے. 9 بجے تمام آرٹسٹوں کو ہم لے کر باعزت طور پر واپس آئے اور اس دن پھر ڈرامہ ہم نے کیا. تو ایسی کئی مثالیں ہیں. اس لیے یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں کوئی ٹریبیوٹ پیش کروں. یہ میں نے ابتدا کی ہے, یہ بہت چھوٹا سا پروگرام ہے. انشاءاللہ ان کے لیے مجھے امید ہے کہ خواجہ صاحب جیسے بڑے شخصیات یہاں پہ موجود ہیں, یہ ہمارے بڑے بھی ہیں, سینئر بھی ہیں, یار محمد صاحب ہیں, اور ان کی کاوشوں سے انشاءاللہ ایک اور خوبصورت سا پروگرام ہم کریں گے. لہٰذا آج کے پروگرام میں آپ سب کی آمد کو بہت بہت شکریہ. لہٰذا آپ پلیز خواجہ صاحب کی باتیں انجوائے کریں. خواجہ صاحب پریکٹس کی بات ہے, ماشاء اللہ وہ واقعہ سنا رہے تھے آپ, گجرانوالہ سے آئے.